تین مقامات پر یہ آیت آئی ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. سورہ توبہ میں بھی آئی, سورہ فتح میں بھی آئی, سورہ صف میں بھی آئی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا دے کر. یہ الہدا قرآن مجید, اور یہ قرآن مجید جو سارے رسولوں کی بات آئی تھی نا, وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ, ان کے ساتھ کتاب اتاری. اس سے پہلے تھا بالبینات, دو چیزیں تھیں نا, ایک تیسری میزان تھی. یعنی پہلے جو رسولوں کا ذکر ہے وہاں تین چیزوں کا ذکر ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ, بینات ایک, اور وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ دو, اور والمیزان تین. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں دو چیزوں کا ذکر ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ, بینات غیب ہو گیا, کتاب کی جگہ پہ الہدا کا لفظ آ گیا. لیکن جو کتاب دی گئی ہے نا, اس کتاب کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہدی للناس ہے وبینات من الہدا ہے. یہ 2 in 1 ہے, اس میں بینات بھی ہیں اور ہدایت بھی ہے, کتاب بھی ہے, فرائض بھی ہیں, احکام بھی ہیں. تو یہ دو چیزیں اسے ایک کتاب میں جمع ہیں. لہذا الہدا میں وہ دو باتیں آ گئیں جو باقی رسولوں کے ضمن میں آئی تھیں. اور میزان کی جگہ پہ ایک نیا لفظ آ گیا, مرکب اضافی آیا, یا اسے بعض توصیفی بھی کہتے ہیں, اگرچہ کہ اس کی ظاہری شکل اضافی والی ہے. دین الحق, الحق کا دین, یعنی اللہ کا دین. دین اللہ, اللہ کا دین. یہ دین اللہ کس کے بدل میں آیا؟ وہ میزان عدل کے مقابلے میں ہے. یعنی اللہ کا دین ہے وہ میزان جو انصاف قائم کر دیتی ہے. یہ دو چیزیں دے کے محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا, جس کا مطلب کیا ہے؟ الہدا کے ذریعے سے وہ اتمام حجت کون سے والا کریں کہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, یہ الہدا کے ذریعے سے ہوگا. اور دین وہ میزان, اسے قائم کر کے وہ عدل قائم کر دیں جس میں لوگوں کے لیے اس ہدایت پر عمل کرنا آسان ہو جائے, مشکل نہ رہے, فیسیلیٹیٹ کر دیں. حضور نے فرمایا نا, میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں. ہم نے یہ سمجھا کہ نمازیں 50 تھیں, حضور 5 کرنے کے لیے آئے تھے. آسانی پیدا کرنے کا مطلب یہ تاکہ دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے, مشکل نہ رہے. نافرمانی کرنا مشکل ہو جائے, دین آسان ہو جائے. آسانی پیدا کرنے آیا ہوں. اور جب آپ گئے ہیں تو وہ آسانی پیدا کر کے گئے ہیں نا. اب کمزور سے کمزور آدمی بھی دین پہ چل سکتا تھا, اسے ریاست سہارا دینے کے لیے موجود تھی, اسے شیلٹر دے کے گئے. اور انصاف کیسا, خوشحال ترین معاشرہ قائم کر کے گئے. ہر ایک کو اس کے پورے پورے حق دینے والے لوگ تیار کر کے گئے. آج بھی دنیا مثالیں دیتی ہے. عمر لاز کی بات کی جاتی ہے, میں ذرا اس میں زیادہ نہیں جاتا. ہم نے تو ایک روٹی کپڑے مکان پہ ہی ہم جھوم گئے تھے, تو وہاں روٹی کپڑا مکان ہی نہیں, تعلیم اور علاج بھی تھا. جو بچہ پیدا ہو جائے وہ آج ماڈرن سٹیٹس میں, ساری دنیا میں نہیں ہے, بڑی ترقی یافتہ جو مہذب دنیا جو سمجھی جاتی ہے, وہاں پہ بچوں کے لیے یہ وظائف مقرر کیے گئے ہیں. آج سے 1500 سال پہلے محمد رسول اللہ کے تعلیم یافتہ لوگوں نے یہ وظیفے مقرر کر دیے تھے. حضرت عمر کے دور میں یہ وظیفے مقرر ہو گئے تھے. بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ, ریاست اس کا خرچہ اٹھانا شروع کر دے گی اگر ماں باپ نہیں اٹھا سکتے تو. خیر, یہ نظام جب حضور نے قائم کیا تو اب غم روزگار تو ختم ہو گیا نا. اب لو لگائی جا سکتی ہے نا اللہ سے, اب اللہ کی طرف مڑا جا سکتا ہے. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام, مشن جو آپ کو دے کے بھیجا گیا. میں اپنی جگہ پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بات صرف نمازوں کی ہو, یہ جتنے اسلام پر ہم عمل کرتے ہیں, اگر اتنا ہی اسلام ہوتا نا, اس اسلام کو ماننے میں ابو جہل کو بھی کوئی رکاوٹ نہ ہوتی. اور عبداللہ ابن ابی تو اس سے زیادہ اسلام پر عمل کرتا تھا. وہ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ آ کے حضور کے پیچھے پڑھتا تھا. اور مسجد نبوی میں پڑھتا تھا. ہم میں سے کتنوں کو ساری زندگی کی نمازیں مسجد نبوی میں پڑھنے کی توفیق ہو گئی. مصیبت اس کو پڑتی تھی جب جان دینے کی باری آتی تھی, مصیبت تب پڑتی تھی جب مال پہ بنتی تھی, مصیبت تب پڑتی تھی جب کوئی اختلافی مسئلے پہ حضور کی رائے ماننی پڑتی, وہاں مصیبت آتی تھی. وہاں مصیبت ہمیں بھی آ جاتی ہے.
وہ بنی اسرائیل نے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا فضا بنتا و ربو کا فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، تو ہم بھی کوئی اسی درجے میں رہنا، اس سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ہم سمجھ لیں اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت یہ تھا.